ابتدائی زمانوں کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ زمین چپٹی یعنی بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں تک انسان صرف اسی وجہ سے دور دراز کا سفر کرنے سے خوف زدہ رہا کہ کہیں وہ زمین کے کناروں سے گر نہ پڑے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین گول یعنی بیضوی ہے یا فلیٹ، کیا زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، یا یہ زمین فلیٹ اور ساکن ہے اور سورج چاند دونوں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ سائنس اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور فلیٹ ارتھنز لوگ کون ہیں؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا آدمی تھا جس نے 1597 عیسوی میں زمین کے گرد سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے چکر لگایا اور عملاً یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ 16ویں صدی تک انسان یہی سمجھتا آیا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ جب گلیلیو نے اعلان کیا کہ دنیا گول ہے تو اس وقت کے مذہبی پیشوا ہل کر رہ گئے۔ وہ 1500 سال سے یہی سنتے کہتے چلے آ رہے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ گلیلیو نے اس وقت مروج خیال کے برعکس کوپرنکس کے نظریے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ زمین گول ہے اور اس سمیت تمام سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ بات عیسائی مذہبی پیشواؤں کو بے حد ناگوار گزری۔ کلیسا نے انہیں اپنے نظریات سے طائب ہونے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد گلیلیو نے اپنے نظریات کے حق میں ایک کتاب لکھی جس پر بطور سزا انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں 1642 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انسان ہزاروں سالوں سے یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ زمین ہی کائنات کا محور ہے اور سورج چاند اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ گلیلیو کا نیا دعویٰ ان کے لیے بالکل نیا تھا اور ان کے عقائد کے خلاف بھی گلیلیو کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ سائنس نے ترقی کی اور اس کے ثمرات آج ہم اپنے معاشرے میں نت نئی سہولتوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ انسان نے سائنسی علم کی بدولت اپنی سہولت کی ہر مشین بنا ڈالی۔ سالوں کا سفر آج کچھ گھنٹوں تک محیط ہو کر رہ گیا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھے انسان ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جیسے پاس بیٹھے ہوں۔ پس سائنس دشمنی میں اکثر فلیٹ ارتھنز نامی گروہ انتہائی سرگرم رہتا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ سائنس کی ایکویشنز اور ڈیٹا کو توڑ مروڑ کر اپنی سائنس مخالف سرگرمیوں کو ہوا دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فلیٹ ارتھرز کن نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ فلیٹ ارتھرز کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گول نہیں ہے بلکہ چپٹی ہے۔ کش ثقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے درمیان میں نارتھ ہے جبکہ کناروں پر ساؤتھ ہے۔ مشرق اور مغرب کو آپ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق زمین لامحدود طور پر وسیع ہے۔ زمین پر خشکی کا کنارہ امریکہ، جاپان، روس اور انٹارکٹیکا ہیں۔ اس سے آگے لامتناہی طور پر پانی ہی پانی ہے۔ چاند، سورج انتہائی چھوٹے ہیں اور زمین کے خشکی والے علاقوں سے کچھ ہزار کلومیٹر کی بلندی پر جلیبی کی شکل کے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ کیونکہ زمین ان کے مطابق سیدھی ہے، لہذا سورج اور چاند غروب نہیں ہوتے بلکہ ایک علاقے پر سے گزر کر آگے چلے جاتے ہیں، تو دور چلے جانے کی وجہ سے ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث دن کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان کے مطابق آسمان میں ایسی گیسز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں غروب ہوتے نظر آتے ہیں، در حقیقت یہ غروب ہوتے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹ نامی کوئی شے نہیں ہے، یہ سب ناسا کا فراڈ ہے، بلکہ دنیا کے تمام اسپیس ایجنسیاں ہی جھوٹ بول رہی ہیں۔ سورج اور چاند گرہن نہیں ہوتا، یہ سورج اور چاند کی نیچر ہے جسے گرہن کہہ کر عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سیٹلائٹ ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ پورا سیلولر نظام ٹاور سے ہی چلتا ہے، حتیٰ کہ جی پی ایس سگنلز بھی ٹاور سے ہی آتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ناسا ایک ڈھونگ ہے اور یہ اچھے سے جانتی ہے کہ دنیا سپاٹ ہے، اور ناسا اور امریکہ دوسرے بڑے اداروں کے ساتھ مل کر ڈھونگ رچا رہے ہیں اور اسی تجالی سازش یعنی ون ورلڈ آرڈر کو لانا چاہتے ہیں، جس سے زیونسٹ اور ایلمناتی کا کنٹرول پوری دنیا پر ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ناسا یہ تصاویر ہمیں دکھاتے ہیں وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہوتی ہیں یا کمپوزٹ ہوتی ہیں۔ دوستو، دنیا کے چپٹے ہونے کا خیال پچھلے کئی ہزار برس سے کئی قدیم تہذیبیں 6 صدی قبل مسیح تک مانتی آئی ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں فیثاغورس نے دنیا کے گول ہونے کا بتا کر
پچھلے تمام خیالات کو رد کر دیا تھا۔ قرون وسطیٰ سے دنیا کو گول مانا جا رہا ہے اور ایسے ہی پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا تو دنیا کے گول ہونے کے واضح ثبوت سامنے آئے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو زمین کی سطح پر کشش ثقل کا زور مرکز میں سب سے زیادہ ہوتا، اور جیسے جیسے مرکز سے فاصلہ بڑھتا جاتا یہ زور کم ہوتا جاتا۔ زمین کی سطح پر کشش ثقل کا زور یکساں نہ ہونے کے باعث کھیلوں کے دوران حادثات ہوتے۔ گیند اچھالنے پر کتنی اونچائی یا نچائی پر جاتی، اس کا دارومدار اس بات پر ہوتا کہ اب دنیا کے کس حصے میں موجود ہیں اور زمین کے مرکز سے کتنے دور ہیں۔ اس کے علاوہ درخت زمین کے مرکز کے قریب تو سیدھے کھڑے رہتے، لیکن جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جاتا کشش ثقل کا زور کم ہونے کی وجہ سے توازن نہ رکھ سکتے اور جھک جاتے۔ پانی کی سطح دنیا کے مرکز میں بڑھتی رہتی اور سروں تک کہیں پانی نہ پہنچ پاتا، جبکہ درخت سے گرنے والے سیب سر پر چوٹ بھی لگا سکتا تھا۔ اگر سمندر میں کوئی کشتی کافی فاصلہ طے کر لے تو وہ منظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا چپٹی ہے تو وہ مستقل کیوں نہیں دکھتی؟ سال 2019 میں طبیعیات دان اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کا چپٹا ہونا ناممکن خیال ہے۔ ہماری عام آنکھ سے کیے جانے والے تجربے بھی دنیا کے چپٹا ہونے کے خیال کو رد کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا گول ہے یا فلیٹ؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔